بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے گھروں میں سنن و نوافل کی پابندی کرنے کی اہمیت اور اس کے فائدے بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے گھروں میں ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا خاص طور پر گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسے دور میں جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جب سے انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال گھروں میں عام ہو گیا ہے، تو اللہ کا ذکر کم ہو گیا اور شیطانوں کا ذکر زیادہ ہو گیا ہے۔ فلمیں، گانے عام طور پر دیکھے اور سنے جاتے ہیں، تو الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے، جو محفوظ ہیں اس سے بچے ہوئے ہیں، اور ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تو بہت کم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آئے دن آفتیں، بلائیں، مصائب و مشکلات، پریشانیاں، طرح طرح کے مسائل لگے رہتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا مسلم محلوں اور مسلم گھروں کی پہچان تھی کہ وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، خاص طور پر صبح کے اوقات میں۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں اب مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ گھروں میں ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کو زندے سے تشبیہ دی۔ اس کا مطلب اس گھر میں زندہ لوگ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو اس کو مردے سے تشبیہ دی۔ تو آپ سمجھیے کہ کتنی اہم چیز ہے۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ ایک انسان جو زندہ ہو، صحت مند ہو، تو وہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ فائدے مند رہتا ہے۔ لیکن انسان اگر لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان مر گیا ہو، لاش ہو، تو نہ تو اس سے کسی کو فائدہ ہوگا اور نہ تو اس کے کوئی قریب جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ ہے۔ اور اگر ہم ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے تو خاص طور پر شیطان ہمارے گھروں میں بسیرا نہیں کر سکتا ہے، شیطان ہمارے گھروں میں ٹھکانہ نہیں بنا سکتا ہے۔ شیطان اس گھر میں پناہ ہی نہیں لے گا، اس کو وہاں رہنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے جس گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ جب ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، داخل ہونے کے وقت بسم اللہ کر کے داخل ہوا، سلام کر کے داخل ہوا، دعا پڑھ کر کے داخل ہوا، تو اور کھانے کے وقت بیٹھا دسترخوان پر تو کھانا شروع کرتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیا، تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے
اور مایوس ہو کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں تمہارے لیے نہ ٹھہرنے کا انتظام ہے اور نہ کھانے کا کوئی موقع ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ادرکتم المبیت، تمہیں اس گھر میں رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ اور اگر کھانے کے شروع میں بھی بسم اللہ نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ اور خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تمہارے لیے اس گھر میں قیام اور طعام دونوں کا انتظام ہو گیا، ہم رات بھی گزار سکتے ہیں اور ہمارے لیے کھانا بھی حلال ہو گیا۔ تو ذکر و اذکار کی یہ برکتیں ہیں کہ شیطان اس گھر میں پناہ نہیں لے سکتا ہے، شیطانی خاص طور پر شیطانی وسوسوں سے، شیطانی شر و فساد سے ہمارے گھر محفوظ رہیں گے اگر ہم گھروں میں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے۔ صحیح مسلم کی وہ تیسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کے حوالے سے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا دو، اور یاد رکھو کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان پناہ نہیں لے سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عظیم ذکر ہے اللہ کا، تو قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف نیا گھر تعمیر کرتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کرا لیتے ہیں کسی حافظ صاحب کو پکڑ کر کے، یا ایک کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیے، اس کے بعد پھر تلاوت چھوڑ دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، خاص طور پر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس وقت اللہ کے رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، صبح کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمیں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر گھروں میں تلاوت قرآن کا اور اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی پابندی کرنے کی، اہتمام کرنے کی اللہ سب کو توفیق دے، اور جو غیر شیطانی جو کام گھروں میں انجام پا رہے ہیں ہمیں اپنے گھروں کو اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔